اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بروج آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 14 سے 22 تک جو اس صفحے پر پہلے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمیں سورہ مبارکہ طارق کے تمام آیتوں پر گفتگو کرنی ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17۔ تو اس طرح سے سورہ طارق بھی آج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سورہ طارق مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ طارق کا لفظ چونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہے اس میں بھی آیا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں بھی یہ لفظ الطارق تکرار ہوا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ طارق رکھا گیا۔ اس کا آغاز بھی آسمان کی قسم سے ہوتا ہے، جس طرح سے سورہ بروج میں آسمان کی قسم ہی سے آغاز ہوا تھا۔ تو آئیے ذرا ان آیتوں کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو ظاہر ہونے والے کی۔ یہ طارق کا مطلب ہے، سما کا مطلب تو واضح ہے آسمان، آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ یہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، الثاقب یعنی چمکتا ہوا، وہ جس کی روشنی پیئرسنگ ہو، جو بالکل کوئی ایسا لگے کہ جیسے چھید کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ النجم یعنی ستارہ، تو یہ لفظ جو ہے خود الطارق کی تشریح ہے کہ رات کو جگمگانے والا، رات کو چمکتا ہوا ستارہ وہی ہے الطارق۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی بہت ساری جہتیں ہوں گی کہ جیسے جیسے ایسٹرونومی آگے بڑھے گی ویسے ویسے اس کے بارے میں اور زیادہ انکشافات ہوتے چلے جائیں گے، مگر آج بھی جو انکشافات ہیں وہ کافی غیر معمولی ہیں۔ اب پروردگار عالم نے یہ جو النجم الثاقب کہا ہے، اس سے کوئی خاص ستارہ مراد ہے؟ یعنی اگر آپ اوورال دیکھیں تو سارے ہی ستارے ایسے ہیں کہ جو رات میں سورج کے علاوہ، سورج تو ظاہر ہے کہ دن میں اس کی روشنی اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دن دن کہلاتا ہے، اور رات تاریکی کا نام ہے، اور اس میں باقی ستارے جتنے بھی ہماری نگاہوں کی رینج میں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ رات میں جتنے بھی ستارے نظر آتے ہیں وہ سب مراد ہیں؟ تو ایک قول تو یہی ہے کہ ہاں یہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، اور ایک قول یہ کہ نہیں، ان میں بھی جس کی روشنی زیادہ تیز ہے وہ اس سے خاص طور پر مراد ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے ستارہ زحل کا نام بھی لیا گیا کہ جو ہمارے پلانٹس کے اندر ایک پلانٹ سولر سسٹم کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی سیٹرن۔ تو یہ سیٹرن مراد ہے، یہ بھی ایک قول ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، جو ممکن ہے کہ مصداق کے عنوان سے بھی ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک قول اس بارے میں شہاب ثاقب کا بھی ہے کہ وہ جو میٹیورائٹس ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر گفتگو کی ہے، اور والسماء ذات البروج کی بھی ایک تفسیر ذات البروج ہونے کے حوالے سے کہ جو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے شہاب ثاقب کی صورت میں،
تو اس کے اوپر بھی اس کو منطبق کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس سب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو گویا متوجہ کیا ہے کہ تم دیکھو کہ آسمان ہے، آسمان پر نمودار ہونے والے ستارے ہیں، یہ سب بے حساب کتاب نہیں ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے سے ان تمام تر چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ آتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان سب کی قسم یعنی یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، حافظ موجود نہ ہو۔ اب اس حافظ سے کون مراد ہے؟ تو اس حافظ سے عام طور پر کرامن کاتبین کو مراد لیا گیا ہے، جو سورہ انفطار کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کے اوپر حافظین ہیں یعنی حافظ، حفاظت کرنے والے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور جو یہ کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ سب ان کے علم میں ہے۔ تو یعنی وہ گویا حفاظت کر رہے ہیں، یعنی ریکارڈ کو مینٹین کر رہے ہیں۔ پھر ایک حافظ بمعنی محافظ یعنی پروٹیکٹر کے معنی میں بھی اس کو لیا گیا، اور وہ سورہ رات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ان کے پیچھے معقبات ہیں، معقبات فرشتے جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کی پیچھے پیچھے سے مراد ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ان کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے بھی وہ پیچھے سے بھی، اور یحفظونہ من امر اللہ، اور یہ امر پروردگار سے اس کام کو انجام دیتے ہیں یعنی حکم خدا سے۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی کہی گئی کہ حافظ سب سے بڑا تو خود پروردگار ہی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام حفیظ بھی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں گویا پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے، آسمان دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ان کا جگمگانا دیکھو، رات کو خاص طور پر ان کا نمایاں ہونا دیکھو، اور اس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھو کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے، کرامن کاتبین، جو ان کے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اب پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم بعض نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان میں جو پہلی نشانی ہے وہ انسان ہی کے وجود کے اعتبار سے ہے کہ انسان ذرا اس بات پر غور کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اس کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی کے ذریعے سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سیمنل ڈسچارج ہے، اسپرم کے ذریعے سے جو ڈسچارج ہوتا ہے، اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے بہت اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے دو مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے غرور کو توڑا گیا کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ مال بنی آدم والفخر، کہ آدم کی اولاد کو فخر و غرور و تکبر سے کیا کام، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ اس کا آغاز نطفہ گندیدہ ہے، ایک انتہائی حقیر پانی، اور اس کا جو انجام ہے وہ ایک نجس مردار ہے۔ تو ایک تو اس کا پرپس یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جائے کہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک نطفے سے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ پروردگار کہ جو اس نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد انسان کو واپس بھی پیدا کر سکتا ہے۔ عدم کا پردہ چاک کر کے پروردگار عالم نے وجود کی دولت دی ہے، اور کس مادے سے دی ہے اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوائے اچھل کر نکلنے والا پانی، اور اس کے اندر بھی کروڑوں ہیں، یعنی وہ کروڑوں ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے چن کر اس بات کا موقع دیا کہ وہ شکم مادر کے اندر جنین بن کر، ایمبریو بن کر، فیٹس بن کر ڈیولپ ہو، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر آئے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ باہر آتا ہے، وہ نکلتا ہے بین الصلب والترائب، صلب اور ترائب سے۔ اب صلب اور ترائب سے نکل کر آتا ہے، کون نکل کر آتا ہے؟ تو ایک تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ خود انسان، یعنی وہ جب وہ ایمبریو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو باہر آتا ہے، تو وہ جس جگہ پر ووم آف دا مدر کے اندر جہاں پر تھا، تو گویا وہ صلب اور ترائب کے درمیان تھا، اور اس بیگ کے اندر، اس رحم کے اندر اس کی پوری تشکیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ باہر آ گیا۔ تو یہ پھر گویا جو وہ ڈیلیوری کا جو موقع ہے اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ ایک دوسرا مطلب جو اس کا کیا گیا وہ یہ کہ یخرجو کا جو فاعل ہے وہ ماء دافق ہے، کہ یعنی وہ جو پانی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پھر اس میں یہ بحث شروع ہوئی کہ صاحب یہ الصلب اور ترائب کے درمیان سے اس کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟
یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ گشنگ فلوئڈ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے پینس کے ذریعے سے، وہ جو سیمینل ڈسچارج ہو رہا ہے. تو یہاں پر پھر صلب اور ترائب سے کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا کہ جناب ترائب جو ہے وہ آگے کے حصے کو کہا جاتا ہے، صلب جو ہے وہ پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس کے درمیان کا معاملہ تقریباً ہے کہ جہاں سے پھر یہ ڈسچارج ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا گیا. پھر اس کے بعد اس حوالے سے ایک اور بات بھی کہی گئی کہ صلب کو ریڑھ کی ہڈی کے معنی میں لیا گیا، اور الترائب کو جو انسان کے رب کیج ہے، ربز ہیں، پسلیاں ہیں، اس کے معنی میں لیا گیا. اور اس کے درمیان سے یہ خارج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس حوالے سے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ مواد ملے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹرز اور جن کی یہ فیلڈ ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جو اصل جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیسٹیکلز کی، وہ انسان کی ٹیسٹیکلز کی ڈیولپمنٹ ایٹ دا ٹائم آف بینگ ایمبریو، کہ جب وہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے تو اس جگہ پر نہیں ہوتی ہے کہ جو بعد میں نظر آتی ہیں، بلکہ اس موقع پر اس کی ڈیولپمنٹ بہت اوپر کی طرف ہوتی ہے. اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیز ڈسینڈ کرتی ہے، یعنی وہ ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ ڈسینڈ کرتے ہیں، وہ نیچے کی طرف آتے ہیں. تو اس کو گویا یہ کہا گیا کہ جو اصل اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بین الصلب و ترائب ہے، اور وہاں سے وہ پھر ڈسینڈ ہو کر پھر نیچے کی طرف آتا ہے، اور جو خصیدان جو پروردگار عالم نے اس کے قرار دی ہیں پھر وہ وہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، جو اس کا نیچرل مقام آخرکار قرار پاتا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کے لیے ایک مہمیز ہے، ایک تحریک ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچے. جو سامنے سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر، اور جو اس کے اندر دقتیں ہیں اس حوالے سے بھی وہ مزید غور کرے. تو پروردگار فرماتا ہے اس کے بعد انہ علی رجعہ لقادر، کہ وہ خدا کہ جس نے اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ یقیناً اس کے لوٹا دینے پر بھی قادر ہے. یعنی واپس اگر وہ زندہ کر دے مرنے کے بعد تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یوم تبلی السرائر، وہی دن کہ جب تبلی السرائر ہوگا. تبلی السرائر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب جائزہ لیا جائے گا تمام چھپی ہوئی باتوں کا، یعنی چھپی ہوئی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی، مینیفیسٹ ہو جائیں گی، بالکل واضح ہو جائیں گی. تبلی السرائر، تبلا یعنی جائزہ لیا جائے گا، جیسے کہ امتحان کے موقع پر بھی جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی وہ جو بلا اور بلوناہم یہ سارے الفاظ بھی امتحان کے لیے آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے، کس کے کتنے نمبر ہیں، کس کی کتنی پرفارمنس ہیں. تو وہ جو السرائر ہیں تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر کہاں ظاہر ہو پاتی ہیں. انسان کی نیتیں وہ تو اس کے دل کے اندر ہیں، کتنا اس میں خلوص ہے، کتنا اس میں کھوٹ ہے، وہ سارے معاملات کا میدان قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس کے پاس وہاں کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کوئی اس کا مددگار ہوگا. دنیا میں تو انسان بہت ساری باتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے معاذ اللہ، یا اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یا پھر اس کے بہت سے چیلے چانٹے یا دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی غلطیوں کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کے سامنے لڑ جاتے ہیں. مگر وہاں میدان قیامت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، شفاعت جو جسٹیفائڈ موقعوں پر ہے وہ اذن پروردگار سے ہے. آیت نمبر 11 کے اندر پھر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور واپس آسمان کی قسم کھائی ہے، والسماء ذات الرجع، اور پھر زمین کی قسم کھائی ہے، والارض ذات الصدع. ان دونوں کے لیے ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے. والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو بارش والا ہے، اور زمین کی قسم جو ذات الصدع ہے، جو شگافتہ ہونے والی ہے. اب ظاہر ہے کہ آسمان کے لیے ذات رج کا لفظ جو ہے یہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رج کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ رجوع کرنا، یعنی پلٹ آنا. تو یہ پلٹ آنا کس طریقے سے کہ جو زمین سے وہ جو واٹر سائیکل ہے کہ جو پانی جو اوپر گیا ہے تو پھر وہ ویپرز کی صورت میں جو اوپر گیا ہے ایوپریٹ ہو کر اوپر گیا ہے، اور پھر واپس بارش کی صورت میں زمین پر آیا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے گویا اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو ویسے بھی تم اگر دیکھو تو تمہارے سامنے اس کی مثالیں ہیں پلٹ کر واپس آنے کی. تو جس طریقے سے پروردگار عالم بارش کے پانی کو آسمان سے واپس پلٹاتے ہوئے تمہیں دکھاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ زمین کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ پانی گرتا ہے، پھر زمین شگافتہ ہوتی ہے، اور پھر زمین پھٹتی ہے، پھوٹتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نباتات جو ویجیٹیشن ہے وہ باہر آنا شروع ہوتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے بھی تم دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا پانی زمین سے اوپر گیا اور واپس پلٹ آیا، اسی طریقے سے جو زمین ہے وہ پھٹی اور اس میں سے نباتات باہر ظاہر ہو گئے. تو انسان گویا اس کے ذریعے سے بھی قیامت کا منظر سمجھ سکتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، نباتات باہر نکلتے ہیں، تو زمین پھٹے گی اور اس سے مردے باہر آئیں گے. اور اسی طریقے سے آسمان جو بارش والا ہے، یعنی جس طریقے سے وہاں سے پانی پلٹ
لٹ کر واپس آ رہا ہے، اسی طرح سے دنیا میں آنے کے بعد انسان نے واپس بھی جانا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ پھر پروردگار عالم جواب قسم کے عنوان سے فرماتا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ جو قول ہے یہ فیصلہ کن قول ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تفریح کی باتیں نہیں ہیں۔ انہ لقول فصل، یہ ایک سنجیدہ بات ہے۔ یعنی کون سنجیدہ بات ہے؟ یہ جو قرآن مجید کے اندر جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے وہ سب کا سب خاص طور پر قیامت کے حوالے سے، یعنی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پروردگار عالم نے جو بات بیان کی تھی کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ یقیناً وہ پلٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی توصیف کی گئی تھی کہ وہ دن کہ جب چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، کوئی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی ناصر ہوگا، یہ تمام تر باتیں اور اسی طرح سے قرآن مجید کی ساری باتیں کا یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، مگر کیا واقعاً یہ لوگ جن کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، جو وحی سنائی جا رہی ہے ان کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زحمت اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ اسی طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں کہ جو ان کو کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو چالوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی مکاریاں کر رہے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کرنے دیجئے، انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، کہ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی میرا بھی کچھ فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر جو آخری جو آیت ہے اس کے اندر مہلت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں فوراً گرفت میں لیں گے، جو ہم نے وقت جو مہلت ان کے لیے طے کر دی ہے وہ انہوں نے اس دنیا کے اندر گزارنی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ تو اے حبیب پھر آپ اس کے لیے ان کو مہلت دے دیجئے، یعنی جو خدا نے فیصلہ کیا ہے اے حبیب آپ ان کو وہ مہلت دے دیجئے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، دے دیجئے مہلت تھوڑی سی، یعنی یہ جو انداز ہے وہ بہت ہی عمدہ کہ گویا اپنے حبیب سے انتہائی محبت کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اے حبیب آپ اپنی کوششیں کرتے ہیں، یہ لوگ رسپانس نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیجئے، ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، وہ ہم کیے جا رہے ہیں، ہاں لیکن اس کو ظاہر ہونے میں اگر وقت لگے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فمہل الکافرین، ایک مرتبہ باب تفعیل سے، امہلہم پھر باب افعال سے، رویدہ دیجئے مہلت کافرین کو، دے دیجئے تھوڑی سی، رویدہ ذرا سی۔ یہ آیت نمبر 17 کی جس کے اوپر الحمدللہ سورہ طارق بھی مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔